صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 12 رجب المرجب 1432 ہجری بمطابق 15 جون 2011 سن عیسوی ہے. فرض علوم کا سلسلہ ہے. اس سے پہلے کہ آج کے بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں یہ مدنی پھول بھی ہیں کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اس قدر ثواب بھی زیادہ. نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں کے طریقوں سے بچنے پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام بھی نیتوں ہی کا عطا فرمایا. فرض علوم کورس کے 11 حروف کی نسبت سے درجے میں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے 11 نیتیں. مدنی چینل کے ناظرین نیز وی سی ڈی میں ملاحظہ کرنے والے حسب حال نیتیں کر سکتے. بلا وجہ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سیلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی بننے کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے بیان کی تعظیم کی نیت سے ممکنہ صورت میں 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. آداب علم دین اور نظروں کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنوں گا. مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے باوضو پردے میں پردہ کیے ممکن ہوا تو قبلہ رو بیان سنوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا. اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، یعنی اللہ اللہ کہوں گا. جہاں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 212 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین کا حاصل کرنا اور مسلمان پر فرض ہے. میں وارد حکم کی تکمیل کے لیے فرض علوم حاصل کروں گا. نیت کا موقع ہو تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا. نیز صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ
وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز میں جواب دوں گا. خاص خاص باتیں لکھ کر اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. بالخصوص گھر میں بیان کر کر اس حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے ان کی اصلاح کا سامان کروں گا. پارہ 28 سورۃ التحریم جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 66ویں سورت ہے، آیت نمبر 6. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پارہ 14 سورۃ النحل جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے، آیت نمبر 43 43. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز ایمان، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا. مزید اپنے لیے نیتیں بڑھاتا ہوں. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے حکم قرآنی کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا. اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا. عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی داغ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. قہقہہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. آج کے بیان اور اب تک کی ہونے والی نیکیوں کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، جملہ صحابہ و تابعین، اسیران کربلا، شہدان کربلا، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، تمام مؤمنات و مؤمنین، تمام مسلمات و مسلمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تک جو ہمارے فرض علوم میں سلسلے رہے، فرض علوم یوں سمجھا جائے اس کی حیثیت ایک سبجیکٹ کی سی ہے، اور اس کے اندر مختلف موضوعات آپ نے پڑھے، چیپٹرز پڑھے. اور آج نماز کے اوقات کا بیان ہے. نماز کے اوقات کا بیان مستقل ایک سبجیکٹ ہے، اور اوقات نماز کے بیان کے لیے دو قسم کے علوم کا سیکھنا ضروری ہے. نمبر 1 علم توقیت، نمبر 2 علم ہیئت، ایسٹرونومی. جب بھی کوئی علم پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے اس علم کی تعریف، غرض، فائدہ، مقصد، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے پڑھا جا رہا ہے، پھر اس مضمون کا استعمال کہاں پر ہے، اس کی اصطلاحات کیا ہیں، اس کی ٹرمز کون کون سی اس میں یوز ہوں گی، تو ان اصطلاحات کی وضاحت کی جاتی ہے. اس کے بعد جا کر مزید ایک درجہ یہ آتا ہے کہ علم سے متعلق بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باقاعدہ اس علم کا حصہ نہیں ہوتی مگر اس علم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد پھر علم کے استعمال کی طرف، اصل فائدے اور مقصد کی طرف آیا جاتا ہے. اسی طرح علم توقیت بھی ہے. ہم اس کی اصطلاحات کا بیان نہیں کر پائیں گے، چیدہ ضروری اصطلاحات جو نماز کے، فرض نماز کے اوقات اور مکروہ نماز کے اوقات کے لیے ضروری ہیں، ان کا بیان ہوگا. علم توقیت اور علم ہیئت، ایسٹرونومی کی تعریف بھی سمجھ لیجئے. توقیت وہ علم ہے جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے طلوع و غروب، صبح و عشاء،
نصف النہار مثل اول و ثانی وغیرہ کے اوقات بذریعہ کلیہ جات معلوم کیے جاتے ہیں. یہ تو ہو گئی تعریف. آسان خلاصہ یہ ہے کہ توقید کی مدد سے آپ نمازوں کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں. جب آپ نے نماز کے اوقات کو معلوم کرنے ہیں تو نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے سورج کی بہت اہمیت ہے. علم حیت کی تعریف میں یہ ہے کہ چاند، سورج، ستارے، سیاروں وغیرہ کے طلوع و غروب و کیف و وضع و سمت و مقام سے متعلق اس میں بحث کی جاتی ہے. کیا معنی ہوا؟ علم حیت یہ سورج کے چلنے چلانے، سورج کے معمولات کی وضاحت کرتی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض چیزیں ایک علم میں شامل نہیں ہوتی مگر ان کا سیکھنا اس علم کے لیے ضروری ہوتا ہے. توقیت میں نماز کا بیان ہے، نماز کے اوقات کا بیان ہے، لیکن نماز کے اوقات میں سورج کا بیان ہے اور سورج کا بیان ہمیں علم حیت سے ملتا ہے. تو اس موضوع میں آج کئی باتیں علم حیت سے اور کئی باتیں علم توقیت سے ہوں گی. یعنی ہم نماز کے اوقات کا بیان بھی سنیں گے اور سورج کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول دیے جائیں گے. علم حیت و توقیت کی اہمیت و ضرورت ملک العلماء حضرت مفتی محمد ظفر الدین بہاری قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ان علوم پر اپنی بے مثال کتاب الجواہر والیواقیت المعروف توضیح التوقیت کے ابتدائی صفحات میں کچھ یوں تحریر فرمایا: حیت و توقیت کی دونوں علم جس درجہ کارآمد اور مسلمانوں خصوصاً علماء کے لیے جس قدر ضروری ہیں، افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس سے بہت زیادہ استغنا سے کام لیا ہے. یہی وہ مبارک علم ہے جس کے جاننے سے خدا بند عالم کی معرفت بر وجہ کمال پیدا ہوتی ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ العالی فرماتے ہیں: من لم یعرف الحیۃ والتشریح فہو عندین فی معرفت اللہ. جو شخص حیت و تشریح نہیں جانتا وہ اللہ کی معرفت میں نامرد ہے. یہی وہ علم ہے جس کے جاننے والے کی خود رب العزت جل جلالہ نے تعریف کی. قرآن مجید میں انہیں اولو الالباب فرمایا. پارہ 4 سورہ آل عمران جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے تیسری سورت ہے، آیت نمبر 190-91: بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کی باہمی بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ عز و جل کی یاد کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا. یہ وہ علم ہے کہ نماز کی صحت، روزے کی درستی اس پر موقوف. یہ وہ علم ہے کہ مسائل نکاح و طلاق میں اس کی ضرورت، احکام فرائض میں اس کی حاجت، حج کے راستے میں اس کی محتاجی. کیا بغیر اس علم کے اس دور تمدن و ترقی میں کہ نظم اوقات ساعت سے ہوتا ہے؟ کسی شخص کو اوقات نماز کی تمیز سے ابتدا و انتہا، اوقات صوم و صلاۃ کی معرفت بغیر اس علم کے ممکن ہے؟ کیا بغیر اس علم کے صحیح سمت قبلہ کا علم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگرچہ مسلمان مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک حد تک اس کی ضرورت سے لوگوں کو سبک دوشی ہو جاتی ہے، مگر مسجد بنانے کے لیے تو اس فن کا جاننا ضروری ہے، ورنہ صحیح سمت قبلہ نہ ہوں گی. جیسا کہ بعض مسجدیں بالکل خلاف سمت قبلہ بنی ہوئی ہیں. مسجدوں کو جانچنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے. اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ آج کا درجہ کیوں لگا ہے؟ آج کے درجے میں کیا کیا باتیں ہیں؟ نماز کا جاننا، نماز کے اوقات کا جاننا. ان اوقات کے جاننے کے حوالے سے بہت سی چیزیں ضروری ہیں. یہ اوقات بھی درست کرنے والا علم ہے، بلکہ روزوں کے معاملات درست کرنے والا علم ہے، یہاں تک کہ نکاح اور طلاق کے معاملات درست کرنے والا علم ہے. مسجد صحیح رخ پر بنانے والا علم ہے، اور یہ مسجد کا صحیح رخ پر ہونا ضروری، روزہ صحیح ہونا ضروری، نماز کا صحیح وقت پر پڑھنا ضروری. تو جو چیز جد حد تک ضروری
اس حد تک اس علم کا حصول ضروری ہے۔ مزید فرماتے ہیں کیا کوئی شخص بغیر اس علم کے صحیح منتہائے سحر، ظہر کبریٰ، غروب آفتاب، جن تینوں وقتوں کی روزے میں حاجت ہوتی ہے بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص بغیر حیت جانے ہوئے صبح صادق، طلوع شمس، نصف النہار، ایک مثل، دو مثل، غروب شمس، غروب شفق، جن کی ضرورت نمازوں میں ہوتی ہے بتا سکتا ہے؟ تو جب یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں تو ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے زواجر میں اسے فرض کفایہ فرمایا۔ مزید میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں نے تحقیقات قدیمہ اور جدیدہ کے ساتھ ساتھ سال ہر سال کے ذاتی مشاہدات و تجربات کو استعمال کرتے ہوئے تحقیقی قواعد و جداول وغیرہ تیار کیے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک ابتدائی بات۔ علم کیوں پڑھ رہے ہیں، علم کی کیا اہمیت ہے، کیا غرض ہے، کس وجہ سے حاصل کیا جا رہا ہے، اور اب ہم آپ کے آگے نماز کے اوقات بیان کریں گے۔ اور آج آپ کو نماز کے اوقات اس انداز سے بیان کیے جائیں گے کہ آپ خود سمجھ سکیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، اور صلاحیت ہوگی تو آپ بعض نماز کے اوقات کچھ حد تک نکالنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ نماز کے وقتوں کا بیان، قرآن مجید فرقان حمید پارہ 5 سورۃ النساء، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے، آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے، فرض ہے وقت باندھا ہوا۔ پارہ 21 سورہ روم، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 30ویں سورت ہے، آیت نمبر 18 اور 17، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اس کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ شام کرو مغرب اور عشاء، صبح ہو نماز فجر، کچھ دن رہے نماز عصر، اور جب دوپہر ہو تو نماز ظہر۔ 5 نمازوں کا بیان ہوا۔ آئیے نماز کے وقت کی طرف چل۔ نماز کے اوقات، 5 نمازیں دن میں فرض اور 1 واجب وتر ہے، تو 6 اوقات یہ بنے، لیکن عشاء اور وتر کا ایک ہی وقت ہے، اس اعتبار سے 5 اوقات ہی بنتے، اور 3 اوقات مکروہ ہیں، ان کا بیان آگے آئے گا۔ وقت فجر، بہار شریعت جلد اول حصہ 3 صفحہ نمبر 447، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یہ بہار شریعت ہے۔ نماز کے وقتوں کا بیان، مسئلہ وقت فجر طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ اب میں اگلی بات جو بیان کر رہا ہوں وہ صرف سن لیجئے۔ صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب مشرق کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے، اور اس سے قبل بیچ آسمان میں ایک دراز سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے۔ صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً شمالاً دونوں پہلو پر پھیل جاتی ہے، یہ دراز سفیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اس سے فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، فقیر کا سال ہر سال کا ذاتی تجربہ و مشاہدہ ہے کہ ہمیشہ صبح صادق کے وقت مرکز شمس کو زیر افق عین 18 درجات پر پایا۔ یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، یہ زمین نہیں ہے، یہ گول دائرہ اس وقت ہمیں ڈگری بیان کر رہا ہے،
یہ چھوٹی چھوٹی ڈگریز اس کے اندر انڈیکیٹ کی گئی ہیں، اور یہ 360 ڈگریز پر ایک مکمل دائرہ. یہ ابتدائی بات ہے. مزید اب آپ دوسری طرف آئیے. یہ ڈائیگرام ہے، یہ ہے زمین. یہ زمین جہاں بھی دنیا میں آپ کھڑے ہوئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، جس جگہ دیکھ رہے ہیں، اس پوائنٹ کو سمجھا جائے یہ آپ کا قدم ہے، قدم کی جگہ. آپ کا قدم اس زمین پر ہے تو سر کس طرف ہوگا؟ آسمان کی طرف. جو سر آسمان کی طرف جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سمت الراس. سمت ڈائریکشن کو کہتے ہیں، راس سر کو کہتے ہیں، ہیڈ کو کہتے ہیں. اب جہاں آپ قدم لے کر کھڑے ہیں بالکل زمین کے دوسرے سرے پر یہ جگہ کیا کہلائے گی؟ سمت القدم. یہ سمت القدم کا مطلب کیا ہوگا؟ سمت کا معنی کیا ہے؟ ڈائریکشن، جگہ، سمت رخ، اور قدم پیر کی جگہ کو کہتے ہیں. سمت الراس، سمت القدم. اب یہ دیکھیے کون سا اینگل بن رہا ہے. یہ 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے. یہ اتنا اینگل کون سا اینگل بن رہا ہے؟ یہ بھی 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے. ایک مشرق کی جانب 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے اور ایک مغرب کی جانب 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے. اب یہ افق، یہ آپ کی آنکھ ہے. یہ آنکھ بالکل ایک سائڈ پر، یعنی آپ یوں سمجھے کہ رائٹ سائڈ پر میں دیکھتا جاؤں اور زمین کا اینڈ آ جائے. یہ آپ کا افق بنے گا. اسی سائڈ پر اگر میں دیکھتے زمین کا اینڈ کروں، یہ بھی افق ہوگا. مشرق کی طرف جو افق ہوتا ہے 90 ڈگری کا اینگل بنے گا، اس کو کہتے ہیں افق شرقی. اور 90 ڈگری کا اینگل جب اس سائڈ پر آئے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ افق غربی. یہ غربی اور شرقی کیا ہوتا ہے؟ مشرق اور مغرب. آپ ایسٹ ویسٹ تو سنتے ہوں گے، تو یہ افق اسی اعتبار سے شرقی اور غربی ہے. یہ ایک بالکل ابتدائی بات ہے، اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب اگلی طرف آئیے. سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. یہ سورج ہے، یہ زمین ہے، یہ افق شرقی ہے، یہ سمت الراس ہے. یعنی آپ یہاں کھڑے ہوئے، سورج گھوم رہا ہے. اب سورج جب ایک دائرہ گھومے گا تو بتائیے کتنی ڈگری گھومے گا؟ پورا 360. آپ بتائیے جب آپ کے ہاں فجر ہوتی ہے، سورج آ جاتا ہے، آج کی فجر سے لے کر کل فجر تک سورج نے کتنے درجے گھوم لیے؟ 360. اب یہ 360 درجے گھوم رہا ہے تو لازمی بات ہے جو آپ کا افق ہے، افق شرقی ہے، یعنی آپ کا یہ جو افق ہے یہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے، سورج نکلنے کی جگہ ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس ڈائیگرام میں، جب آپ کی آنکھ کے سیدھ میں جو زمین آ رہی ہے وہ زمین سے جیسے ٹچ کر کے اوپر آ جائے گا فوراً سورج نکل آتا ہے. اب سورج جب اپنی 0 ڈگری پر آپ کے طلوع سے پہنچنے میں 33 ڈگری باقی رہ جاتا ہے. کتنی ڈگری باقی رہ جاتا ہے؟ 33 جب ڈگری باقی رہتی ہے تو ایک روشنی ہوگی جو روشنی اسٹریٹ جائے گی، سیدھی. روشنی کیسی پیدا ہوگی؟ سیدھی روشنی جائے گی. یہ روشنی فجر نہیں ہے. یہ روشنی صرف سیدھ میں جائے گی، پھیلے گی نہیں، زمین پر اس کا پھیلاؤ نہیں ہوگا. اور یہ روشنی کہلاتی ہے صبح کاذب، جھوٹی صبح. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ صبح کاذب ہے، اس کے عین نیچے ایک روشنی نمودار ہوگی، ظاہر ہوگی. یہ آہستہ آہستہ شمالاً جنوباً یعنی دائیں بائیں اور اوپر کی جانب پھیلے گی. اب یہ ایسی پھیلے گی کہ صبح کاذب کو جو یہ سیدھی روشنی ہے اس کو گھیر لے گی. اسے صبح صادق کہتے ہیں. اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا بارہا کا مشاہدہ ہے کہ جب یہ 18 ڈگری نیچے آ جاتا ہے، 18 ڈگری اپنے 0 ڈگری میں باقی رہ جاتے ہیں، اس وقت فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جہاں سورج کا طلوع و غروب معمول کے مطابق ہوتا ہے وہاں یہ صورت پائی جاتی ہے. اور آنکھ کے مشاہدے کے لیے آپ کے پاس 2 روشنیاں ہیں. جب سیدھی روشنی ہوگی تو صبح کاذب ہے، ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، اور جب پھیل جائے گی تو فجر کا وقت شروع ہو جائے گا. اور یہاں پر روشنی پھیلتے 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 سورج نکل آئے گا، فجر کا وقت ختم ہوگا. ایک دائرے میں کتنے ڈگری ہیں؟ 360.
آپ کے قدم کی جگہ یہ ہے. اب آپ چاہتے ہیں یہاں پر فجر کا وقت کب ہوگا جہاں میں کھڑا ہوا ہوں. یہ آپ نے ڈائیگرام میں سمجھ لیا, اب اورل سمجھیے. اب آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں, اب فجر کا وقت کیا ہوگا. میں یہاں کھڑا ہوں اور اس وقت تہجد کا وقت ہے. اب تہجد کے وقت جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو آسمان پر مجھے روشنی نظر آتی ہے. روشنی ایسی ہے جو سیدھی ہے, پھیلی ہوئی نہیں ہے. تو اس روشنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبح کاذب. یہ فجر کا وقت نہیں ہے. جب یہ روشنی پھیل جائے گی, اب صبح کاذب کے نیچے سے صبح صادق نمودار ہوگی. جب یہ روشنی پھیل جائے گی تو اب فجر کا وقت شروع ہو جائے گا. فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے اس کا بیان بعد میں آئے گا. ابھی ظہر کا وقت ہے. بہار شریعت جلد اول حصہ 3 صفحہ 449. نماز کے وقتوں کا بیان. وقت ظہر و جمعہ آفتاب ڈھلنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 2 چند ہو جائے. ظہر کا وقت نکالنا یوں سمجھیے اوقات کار میں سب سے آسان ہے. سورج کا طلوع, سورج کا غروب معلوم ہوگا اور بیچ کا جو وقت ہے جیسے وہ وقت آیا اور سورج نے اس زوال سے بالکل حرکت کی, 1 درجہ ہی آگے, دقیقہ ہی آگے ہوا, فوراً ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. آپ سمجھیے آج طلوع 6 بجے ہوا ہے, غروب کتنے بجے ہوا؟ 7 بجے. اس کو ہم فارمولے سے بالکل آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. آپ بتائیے آج کا دن کتنے گھنٹے کا تھا؟ 6 بجے طلوع ہوئی تھی اور غروب 7 بجے. کتنے گھنٹے کا دن ہے؟ 13 گھنٹے کا دن ہے. یہ بتائیے 13 گھنٹے کا آدھا کتنا وقت بنے گا؟ 6.5 گھنٹے. مزید 6.5 گھنٹے 6 کے اندر آپ ایڈ کریں گے تو کیا بجے گا گھڑی پہ؟ 12:30. اب آپ کی گھڑی ہے 12 گھنٹے والی تو فارمولا یہ لگے گا 7 بجے کی. تو اب اس کے اندر فارمولا یہ ہوگا 12 پلس. اگر آپ کی گھڑی 24 گھنٹے کی ہے تو فارمولا یہ لگے گا طلوع پلس غروب, غروب پلس طلوع ڈیوائڈ بائی 2. فارمولے کے اندر 6 پلس 19 ڈیوائڈ بائی 2. 6 پلس 19 کتنے بنے؟ ڈیوائڈ بائی 2 کیا بنا؟ 12:30. آج کے ظہر کا وقت یہ ہے کہ جب 12:30 سے جیسے سورج گرا آپ کا ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اس فارمولے پر آپ پوری دنیا کا ظہر کا وقت نکال سکتے ہیں, لیکن یہ سارے اوقات تحقیقی نہیں ہوں گے, اس میں کچھ نہ کچھ فرق آ سکتا ہے. طلوع اور غروب اور بیچ کا جو وقت آپ کا بنا وہ کیا بنا؟ طلوع اور غروب کا بیچ کا وقت آپ کا ظہر ہے. آپ کے کتنے اوقات ہو گئے؟ فجر کا وقت ہم نے شروع ہونے کا پڑھا ہے, ختم ہونے کا نہیں پڑھا. ظہر کا وقت شروع ہونے کا پڑھا ہے, ختم ہونے کا بھی آ جائے گا, اور عصر کا وقت شروع ہونے کا بیان بھی اسی میں آ جائے گا. یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے, یہ بالکل اسٹریٹ زمین کے اندر دھسا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ سورج ہے. لکڑی کے عین اوپر سورج, جیسے کہ ظہر کا وقت آیا. اب جب ظہر کا وقت آئے گا, یہ لکڑی کا پیس جو آپ نے زمین پر گاڑا ہوا یہ کتنے انچ کا ہے؟ 10 انچ کا. کتنے انچ کا ہے؟ اب جب سورج بالکل ٹاپ پر ہوگا تو یہ سایہ بڑا بنے گا یا چھوٹا؟ سایہ بڑا بنے گا چھوٹا؟ چھوٹا سا سایہ بنے گا. یہ ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ 1 انچ بنا. سایہ اصلی جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے, زوال کا وقت ہوتا ہے, اس وقت جو سایہ بنتا ہے وہ سایہ ہر چیز کا سایہ اصلی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سایہ اصلی. یہ ہمارا 10 انچ کی لکڑی ہے. کتنے انچ کی لکڑی ہے؟ مثال کے طور پر اس کا سایہ اصلی کتنا ہے؟ 1 انچ. آپ نے نوٹ کر لیا 1 انچ. اسٹک کتنی تھی آپ کی؟ 10 انچ کی. اب جب یہ سایہ سورج گر گیا, سایہ بڑھ کر 11 انچ تک پہنچا, تو یہ سایہ اصلی جمع 10 انچ جو اس کا پورا سایہ ہے, تو یہ کیا بنے گا؟ 1, یہ مثل اول بن جائے گا. 1 مثل پلس سایہ اصلی.
10 इंच की स्टिक थी, साया असली कितना था? 1 इंच। और इसके बाद जब ये साया दराज हुआ और 11 इंच तक पहुंचा, 10 इंच खुद इसका साइज है, 1 इंच साया असली का साइज है, टोटल कितना बन गया? अब हम कहेंगे ये मिसले अव्वल आ गया। क्या कहेंगे? मिसले अव्वल का फॉर्मूला लिख ले, 1 मिसल प्लस साया असली। अब वक्त और गुजर गया, यहां तक के साया 10 इंच की जो आपकी स्टिक थी, जो आपकी लकड़ी थी, वो 10 इंच की लकड़ी का साया असली 1 इंच और 2 गुना 21 इंच तक साया पहुंचा। यहां वक्त असर शुरू हो गया। मदीना, ये आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि ये सर पर जब सूरज होगा तो साया असली बनेगा, तो जब सर पर सूरज होगा तो साया कैसे बनेगा? सर पर सूरज होने का मतलब ये है कि दुनिया में हर मकाम पर सर पर सूरज नहीं होता। सर पर सूरज होने का मतलब ये होता है बिल्कुल एन सर पर सूरज हो तो अब छोटा सा साया भी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात बयान की। पूरी दुनिया के अंदर हर वक्त हर खित्ते पर जब सूरज सेंटर पर आता है वो मुकम्मल तौर पर आपके सर पर नहीं होता। इसकी क्या वजह है? गर्मी में सूरज की शिद्दत ज्यादा होती है या सर्दी में? क्यों? सूरज की भी एक चाल है। सूरज जो घूमने वाला ये सूरज है, ये दुनिया के गिर्द भी घूम रहा है और इसकी घूमने की भी एक चाल है। यानी सूरज बिल्कुल आपके साथ हर वक्त एक चाल के साथ नहीं घूमता, बल्कि कभी आपसे थोड़ा सा दूर हो जाएगा, कभी आपके करीब आएगा, करीब आने के बाद फिर उस समत पे आपसे दूर हो जाएगा। तो जब सर के ऊपर होता है तो हर वक्त नेट सर के ऊपर नहीं होता, इसलिए साया बनेगा। तो साया असली इसलिए बनता है कि सर के ऊपर से जो सूरज गुजरता है हर वक्त बिल्कुल नेट सर के ऊपर से नहीं गुजरता। तो साया असली ये है, ये साया असली बनेगा। अब ये साया असली प्लस इसकी पूरी बॉडी और प्लस डबल बॉडी प्लस साया असली, कौन सा वक्त आ गया? यानी आप मैदान में चले जाएं, एक कील गाड़ लीजिए, कील गाड़ने के बाद जब सर बिल्कुल सूरज ऊपर पहुंचा, नोट किया, नोट करने के बाद अब इस लकड़ी का साइज भी पता है। जब इस लकड़ी 10 इंच की मिसाल के तौर पर लकड़ी है, साया असली 1 इंच आया, 21 इंच साया हो जाएगा। कौन सा वक्त शुरू हो जाएगा? असर का वक्त। असर का वक्त शुरू होगा तो कौन सा वक्त खत्म हो जाएगा? जोहर का। जोहर और असर का यही वक्त है। ये वक्त, ये एक लम्हे पहले जोहर और अगला लम्हा असर है। इस अंदाज से जोहर का वक्त खत्म होकर असर का शुरू हो जाएगा। कितने वक्त हो गए? मगरिब का वक्त सबसे आसान। बताइए मगरिब का वक्त कब होता है? जब सूरज डूब जाता है मगरिब का वक्त हो जाता है। सूरज जब आपके उफुके गरबी से डूबा, मगरिब हो गई। जब आपकी आंख से ये डल्ली नीचे हो गई, कौन सा वक्त आ जाएगा? मगरिब का वक्त आ जाएगा। मगरिब का वक्त 18 दर्जे पर जाकर खत्म हो चुका है। मगरिब का वक्त 18 दर्जे पे जाकर खत्म हो गया। नीचे की रोशनी का कुछ एतबार नहीं होगा। डूबने के बाद इशा का वक्त आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि इशा का वक्त आ रहा है? सूरज अपनी 0 डिग्री पर पहुंचने में जब 18 डिग्री रह गया था तो आपने क्या कहा? कौन सा वक्त आया? फजर का। यह आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तहकीक है। अब जब सूरज गुरूब हो गया, गुरूब होने के बाद 18 दर्जे नीचे गिरा तो कौन सा वक्त आ जाएगा? कौन सा वक्त आएगा? सूरज की कैफियत जहां यहां पर 18 डिग्री जब बाकी था, जमीन की आपकी निगाह से 18 डिग्री दूर था, तो जो आसमान की कैफियत थी वही आसमान और जमीन की कैफियत उस वक्त होगी जब ये 18 डिग्री यहां पर नीचे आ जाएगा। क्या मतलब? आपको हमने क्या कहा था सुबह काजिब के अंदर? सुबह काजिब में आपको ये बात बयान की गई थी कि रोशनी सीधी जाती है 33 डिग्री पर, और जब
18 درجے تک سورج باقی رہ جاتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے. اب یہاں الٹا ہوگا. جب آپ کا سورج کی روشنی جو آسمان پر پھیلی ہوئی تھی وہ سمٹ جائے گی. جب سمٹے گی تو ایسی روشنی پھر بھی باقی رہے گی, یہ روشنی پھر بھی باقی رہے گی اس انداز کی, اور 33 درجے تک یہ روشنی ہوگی. اس روشنی کا کچھ اعتبار نہیں ہے. عشاء ختم کا وقت طلوع فجر ہوگا, یہ وقت عشاء کے اختتام کا ہے. مغرب اور فجر کا وقت برابر ہوتا ہے. مثلا 15 جون آج فجر کا وقت تھا 4:12 اور 10 سیکنڈ. طلوع آفتاب 5:41 کل دورانیہ 1 گھنٹہ 28 منٹ 59 سیکنڈ. آج مغرب کا وقت 7:23 عشاء 8:52. آج کا فجر کا وقت 1 گھنٹہ 28 منٹ 59 سیکنڈ ہے اور مغرب کا وقت 1 گھنٹہ 29 منٹ 6 سیکنڈ ہے. 7 سیکنڈ کا فرق ہے. فجر اور مغرب کا وقت برابر ہوتا ہے تقریباً. جب پورے باب المدینہ کا کیلنڈر لیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ احتیاطی وقت بھی لیا جاتا ہے. ایک اور دلچسپ بات بتاؤں, آپ کو 3 وقت پتہ ہوں, آپ چوتھا وقت معلوم خود کر سکتے ہیں. ان میں سے کوئی سے بھی 3 وقت آپ کو معلوم ہوں گے, چوتھا وقت آپ نکال سکتے ہیں. کیسے؟ مثلا آپ کو مغرب نہیں پتا, آپ کو عشاء کا وقت پتا ہے, آپ نے طلوع فجر لکھا, طلوع آفتاب نکالا, اس میں آپ کو کل وقت فجر پتہ چل گیا. عشاء کا گھڑی کا وقت جو آپ کو معلوم ہے اس میں سے اس کل وقت کو مائنس کرے تو جو وقت حاصل ہوگا وہ مغرب کا وقت ہو جائے گا. آپ مائنس کیجئے 8:52 17 سیکنڈ سے 1 گھنٹہ 28 منٹ 59 سیکنڈ. 59 سیکنڈ آپ نے جو مائنس کرنا چاہا ہے اس میں سے مائنس کرنے کی کوشش کی ہے, یہ 51 ہوا, یہاں آپ کے گئے اور یہ 18 سیکنڈ بچے. اچھا جی, یہ 51 میں سے 28 مائنس کیا, 2 30, 30 اور 20 22 اور یہ 23, اور آپ کا یہ آ گیا 7. آپ نے کیا ٹائم لکھا تھا؟ 7:23. آپ کا صحیح ٹائم جو ہے وہ 7:23 ہے, اور آپ نے کیا نکال لیا 7:23 18 سیکنڈ. جو 7 سیکنڈ کا فرق تھا وہ فرق کے ساتھ آپ تقریباً درست وقت مغرب کا نکالنے میں کامیاب ہو گئے. اب آپ کون سا وقت مٹائیں گے؟ چلیے جی, میں نے عشاء کا وقت مٹایا اور اس کو صحیح کر دیا. جو صحیح وقت ہے وہ کیا ہے؟ 11. اب عشاء کا وقت ہے تو اب آپ اس وقت میں اس وقت کو جمع کر لیں گے, عشاء کا وقت نکل آئے گا. 8 9 10 11 12, یہ 12 اور 2 4 5 52 اور 8. کیا وقت ہے آپ کے پاس؟ 8:52 17. وہ 7 سیکنڈ کا فرق یہاں پر بھی ہے. 8:52 10 آپ نکال چکے. دنیا کا آپ کو یہ 3 4 میں سے جو 3 وقت معلوم ہوں گے آپ چوتھا وقت خود معلوم کر لیں گے. مکروہ اوقات کا بیان. مکروہ وقت کتنے ہیں؟ 3 ہیں. سورج جب آپ کے افق شرقی کو کراس کرے گا, جیسے ہی کراس کیا طلوع ہو جائے گا اور وقت فجر ختم ہو جائے گا. اب جیسے ہی اس نے یہ وقت کراس کیا مکروہ وقت شروع ہو جائے گا اور 20 منٹ تک مکروہ وقت باقی رہے گا. پہلا مکروہ وقت خود ہی ہو گیا آپ کا. پہلا مکروہ وقت کیا بنا؟ جیسے ہی طلوع ہوگا, طلوع آفتاب یعنی افق شرقی سے سورج نے کراس کیا تو 20 منٹ تک آپ کا کون سا وقت رہے گا؟ پہلا مکروہ وقت یہ ہو گیا. دوسرا مکروہ وقت افق غربی, یہ آپ کی مغرب کا وقت ہے. یہ مغرب کا وقت ہونے سے 20 منٹ پہلے تک کا یہ سارا وقت مکروہ وقت کہلائے گا. تیسرا مکروہ وقت جو ہے وہ یہ آپ یہ دیکھیے اس پہ لکھا ہوا ہے, ضحوہ کبریٰ سے زوال تک. اب یہاں 2 چیزیں نکالیں گے تو آپ کا وقت نکلے گا. سب سے دلچسپ وقت یہی ہے اگرچہ مشکل بھی ہو. یہ دیکھیے یہ کیا بنا ہوا ہے؟ مڈ. طلوع اور غروب کا سینٹر کا وقت
زوال کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ زوال کا وقت. آپ ظہر کے باب میں پڑھ چکے. آپ بتائیے آج کا دن کتنے گھنٹے کا تھا؟ 6 بجے طلوع ہوئی تھی اور غروب 7 بجے. کتنے گھنٹے کا دن ہے؟ 13 گھنٹے کا دن ہے. یہ بتائیے 13 گھنٹے کا آدھا کتنا وقت بنے گا؟ 6.5 گھنٹے. مزید 6.5 گھنٹے 6 کے اندر آپ ایڈ کریں گے تو کیا بجے گا گھڑی پہ؟ 12:30. مکروہ اوقات کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو زوال کا وقت چاہیے تھا. وقت زوال آپ کے پاس موجود ہے. اب آپ کو یہی جو وقت زوال موجود ہے اس کو نصف النہار حقیقی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آدھا دن. حقیقتاً آدھا دن یہی ہے. لیکن شرعاً ایک اور دن جو مطلب دن ہے ہم اس کو شرعاً آدھا دن کہاں سے کہتے ہیں؟ ہمارے دن کی ابتدا فجر شروع ہوتے ہی ہو گئی. آپ اس نقشے کو دیکھیے. 18 ڈگری باقی ہیں یہاں سے لے کر غروب آفتاب تک. یہ کل حصہ جتنا بھی بنا یہ ہمارا دن ہے. اور اس دن کا آدھا دن ہم نکالیں گے. -18 سے لے کر یہاں کی 90 ڈگری تک یہ جو ہمارا پورا اینگل بنتا ہے ہمارا شرعی دن یہ بنے گا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اس کا فارمولا بھی لکھ لیجئے. صبح صادق آپ کے پاس موجود ہے. یہ صبح صادق طلوع فجر کو صبح صادق کہتے ہیں. 5:10 اور آپ کے پاس غروب آفتاب موجود 7 PM. ان دونوں کے بیچ کا وقت کیا ہوگا؟ بیچ کا وقت نکالنے کا فارمولا یہی ہے. 5:10 پلس 7 پلس 12 24.10 ڈیوائڈ بائی 2 اور یہ بنے گا آپ کا 12:05. اور اسی طرح یہ وقت جو آپ کا 3rd مکروہ وقت ہے آپ کا تیسرا مکروہ وقت نکل چکا ہے. 12:05 سے 12:30 کا وقت مکروہ وقت ہے. اب آپ نقشے کو دیکھیے. یہ زوال کا وقت تھا نقشے نے بتایا. یہ نصف النہار شرعی کا وقت تھا. دونوں وقت تیسری جگہ جمع ہوئے. یہ نصف النہار شرعی اور یہ زوال کا وقت اور یہ اس کے بیچ کا وقت مکروہ وقت ہے. مکروہ وقت کا علم ہونا واجب ہے. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی. ہماری ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ 12 بجے کا وقت مکروہ ہے. آپ بتائیے 12 بجے کا وقت کیا مکروہ نکلا؟ 12 بجے کا وقت مکروہ ہو ضروری نہیں. صلو علی الحبیب. کوئی اسلام بھائی فجر کا وقت بیان کرے گا؟ فجر کے وقت صبح صادق یعنی جب سورج طلوع ہونے سے پہلے 18 ڈگری کے اینگل پر ہو. جب ایک انسان 90 ڈگری میں کھڑا ہوا ہے سورج طلوع ہونے سے 18 ڈگری کے پر ہو یعنی پہلے 18 ہو ڈگری باقی ہو تو وہ صبح صادق کہلاتا ہے. وہ وقت جو ہے فجر کا وقت کہلاتا ہے. آنکھوں سے دیکھ کر کیسے پتہ چلے گا کہ فجر کا وقت ہو گیا؟ جب روشنی سورج کی آسمان میں پھیلی ہوئی معلوم ہو پھیل چکی ہو تو وہ جو ہے اس وقت جو ہے ہم فجر کا وقت متعین کریں گے. لیکن آسمان پر تو ایسی روشنی بھی آتی ہے جو پھیلی بھی نہیں ہوتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کب سے آتی ہے؟ کہ وہ وقت صبح صادق کا نہیں ہوتا. وہ تہجد کا وقت یعنی کہ جب ہم روزہ شروع کرتے ہیں اس وقت کا وقت کہلاتا ہے. تہجد کا وقت تو عشاء کی نماز پڑھ کر آپ تھوڑی دیر سوئے پھر تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ غلط بتا گیا اور میں نے اس پر یہ عرض کی تھی کہ صبح صادق سے پہلے بھی روشنی ہوتی ہے. وہ کون سی روشنی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ کیا حکم ہے؟ کیا چیز ہے؟ جب روشنی بالکل سٹریٹ ہوگی پھیلی نہیں ہوگی آسمان پر اس کو اصطلاحی طور پر صبح کاذب کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ کتنے ڈگری جب سورج اپنے افق سے رہ جاتا ہے اس وقت سے یہ نمودار ہو جاتی ہے آ جاتی ہے. 33 ڈگری باقی ہوگا تو یہ صبح صادق. ایک دائرے میں کتنے درجے ہوتے ہیں؟ کیا ڈگری ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ کون بیان کرے گا؟ یہ تو میرا خیال 1000 ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے اس پر. ڈگری پر پورے ہاتھ بھی نہیں کھڑے ہوتے. بھائی ایک دائرے میں کتنی ڈگری ہوتی ہے؟ یہ تو شاید مطلب میٹرک کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. خیر آپ میٹرک کے بچے نہیں ہیں ہوں گے بھی اس میں. خیر
33 ڈگری 18 ڈگری اسی ڈگری کو کہیں گے جو پرکار سے ہے، لیکن آپ پرکار تو لا ہی نہیں سکتے، سورج کا کے لیے پرکار لائیں گے تو بنانا کہاں سے پڑے گا. خیر اس کی بھی ڈگری اور اپنی ڈگری پر چلتے ہیں. فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج افق سے اوپر آ جائے. ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر اور جو غروب آفتاب ہے اس کا جو ہاف ہوگا وہ ظہر کا وقت. کیسے آف کریں گے؟ کینچی سے آف کریں گے یا تلوار سے؟ کس طرح کریں گے؟ سر ان دونوں ٹائمز کو جمع کر کے اس میں +12 کر کے ڈیوائیڈڈ بائی 2 کر دیں گے اس کو. طلوع جمع غروب ڈیوائڈ بائی 2. جواب درست ہے. اچھا یہ تو ہوا ظہر. ظہر کا وقت ختم ہونے اور عصر کا وقت شروع ہونے کا فرق کون بیان کرے گا؟ جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ کون بیان کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اس طرح سمجھایا تھا کہ سکیل چاہے ہم 10 انچ کی رکھ لیں یا 20 انچ کی رکھ لیں. ماشاءاللہ. فرض کیا 20 انچ کی سکیل رکھ لی ہم نے اور اس کا سایہ بنتا ہے 2 انچ. جب سورج بالکل اس کے سر پہ ہوتا ہے اس سائے کو کیا کہیں گے جو اس وقت جب سر پر جو تھا؟ سایہ اصلی کہلاتا ہے. ماشاءاللہ. سایہ اصلی بنا، یعنی 10 انچ 20 انچ 50 انچ 100 انچ کی کوئی فرق نہیں ہے، اور 1 انچ بھی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک. ابھی جب سورج کا سایہ بڑھتے 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 جس طرح 20 انچ تھا تو جب 21 انچ 20 انچ کی ہم نے سکیل چھڑی گاڑی تو جب سایہ 20 انچ اور جمع 2 انچ ہو 22 انچ ہو گیا تو وہ اس کا 1 گنا سایہ ہو گیا. جب اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے 42 انچ ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. کون کون کہتے ہیں انہوں نے صحیح بیان کیا؟ کون کون کہتے ہیں انہوں نے غلط بیان کیا؟ یہ بھی. اور جو کچھ کہتے رہیے ان کو کیا کرے؟ صحیح بیان کرنے والے کتنے؟ انہوں نے صحیح بیان کیا ہے. ہاتھ کھڑا کریں مکمل، ذرا کانفیڈنس کے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں. یہ سارے موجود ہیں صحیح ہاتھ، جو باقی ہونے چلے. اور کون کہتا ہے کہ انہوں نے غلط بیان کیا ہے؟ بہت سوچ کے بولیے گا، میں آپ کو کھڑا کر سکتا ہوں. غلطی ہو گئی ہے. اب کون بیان کرے گا؟ آپ بیان کریں گے. مرحبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سایہ تقریباً اگر سورج اوپر ہو سر کے، مطلب سر کے اوپر تو نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہٹ کر ہو 1 انچ تک ہو تو اسے سایہ اصلی کہا جاتا ہے. اور 1 انچ ہو یہ ضروری ہے. اگر آدھا انچ ہو؟ اگر آدھا انچ بھی ہو تو کوئی مطلب اس میں مسئلہ نہیں ہے. مطلب وہ جو سر کے اوپر ہو جب اس کا جو سایہ ہوگا وہ سایہ اصلی ہوگا. اور جب سایہ 2 مثل تک پہنچ جائے اور 2 مثل اور اس میں سایہ اصلی جمع کر دیا جائے تو وقت اثر شروع ہو جاتا ہے. یہ 2 مثل کس کو کہتے ہیں؟ 2 مثل کے مثال کے طور پر اگر 10 انچ کی لکڑی ہے تو لکڑی 10 جمع 10 مطلب 2 ٹائمز اس کو ہو جائے 20 انچ کی تقریباً لکڑی ہو جائے اور اس میں سایہ اصلی جو ہمارا ہے اس کو ہم لوگ اگر جمع کر دیتے ہیں تو پھر وقت اثر شروع ہو جائے گا. کتنا بنا ٹوٹل اس مثال میں؟ اگر 10 انچ کی لکڑی ہے تو ڈبل مثل 20 انچ ہو گیا اور سایہ اصلی تقریباً 1 انچ تو 21 انچ. جب لکڑی کا سایہ ہو جائے گا تو وقت اثر شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ کو تحفہ دینا چاہیے، تمغہ عطار تحفے میں. جزاک اللہ. وہ تصحیح ہو گئی. سبحان اللہ. بھائی یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالہ بھی ان کو دے دیا جائے. میں کفن کی واپسی VCD بھی ان کو دے رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دہرائی کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو سمجھ میں نہ آیا ہو دہرائی میں سمجھ میں آ جاتا ہے. اب آ جائیے آپ کس کی طرف؟ مغرب کی طرف. مغرب کا وقت کب شروع ہوگا اور عصر کا وقت کب ختم ہوگا؟ مدنی منوں سے پوچھوں گا وہ بتا دیں گے مغرب کا وقت کب شروع ہوگا. سب کے ہاتھ نہیں کھڑے ہو رہے. مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اب آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، توقیت پڑھنے والے ہو گئے، اصطلاح استعمال کریں جب آفتاب افق سے نیچے گر جائے. مغرب کا وقت کا ختم اور عشاء کے وقت کی شروع میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ مدینہ. جب سورج آفتاب افق سے 18 درجے نیچے ہو جائے گا تب عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. مغرب کا کب ختم ہوگا؟ مغرب کا ختم ہوتے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. اور دونوں کے لیے آپ کا معیار یہی ہے 18 درجے.
जैसे 18 दर्जे पे पहुंचेगा ये आप ये समझिए कि ये आखिरी वक्त है मगरिब का, और ये गिरा, इससे नीचे गया, वक्त इशा का शुरू। 33 दर्जे पर जब ये नीचे गिरता है, जिस तरह ऊपर उठने में 33 दर्जे बाकी होते हैं, एक सीधी रोशनी ऊपर जाती है, जब ये नीचे गिर जाता है और 33 दर्जे तक नीचे गिरता है, एक रोशनी ऊपर की तरफ आती है। उसका क्या, वो क्या रोशनी है, कौन सी नमाज का वक्त है, वितर का वक्त है, क्या वक्त है, कौन बताएगा? नमाज का वक्त तो इशाई का रहेगा, कोई भी नमाज शुरू नहीं होगी। हाँ, इसका कोई एतबार नहीं, कोई नमाज का वक्त शुरू नहीं हुआ। माशाल्लाह, आगे आ जाइए। मकरू वक्त कितने हैं? कितने वक्त है? पहला वक्त मकरू कौन बताएगा? तो सबको आना चाहिए। पहला वक्त मकरू, ये तो आप सभी बता दें। पहला वक्त मकरू क्या है? सूरज जब आपके उफुक शर्की को क्रॉस करेगा, अब जैसे ही इसने ये वक्त क्रॉस किया, मकरू वक्त शुरू हो जाएगा और 20 मिनट तक मकरू वक्त बाकी रहेगा। दूसरा वक्त मकरू सब बता दे जो आसान है। गुरूब आफ्ताब के 20 मिनट पहले से गुरूब आफ्ताब तक का वक्त मकरू है। तीसरा कौन बताएगा? मदीना। लब्बैक। ज़हू कुबरा से जवाल तक का वक्त मकरू वक्त होगा। सुभान अल्लाह, इबारत के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त बयान किया। अब इसको समझाएंगे कैसे? मदनी चैनल के नाज़रीन भी सुन रहे होंगे। ज़ोवे कुबरा, जवाल, वो कहेंगे हम पर जवाल आ गया है, कौन सा जवाल है, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये कौन समझाएगा? आपने आज मदनी चैनल के नाज़रीन को समझा देना है, ऐसा होना चाहिए। सुबह सादिक जैसे आपने समझाया था कि 5:10 पे शुरू हुआ था और गुरूब आफ्ताब 7 शाम को था, तो इसका जो दरमियानी वक्त, यानी आपने एक फार्मूला बताया था कि 5:10 + 7 + 12 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका जो वक्त निकला था 12:05 निकला था, वो मकरू वक्त है। यानी इसमें ना देखिए, फॉर्मूले की कोई हाजत नहीं है। आपने अभी तौक़ीत में जो 3 दर्जे हैं, अभी तो आप समझे तौक़ीत की ज़रूरी वजाहतें भी पूरी नहीं हुई हैं, तो पहले दर्जे की भी बात पूरी नहीं हुई है। तो पहले दर्जे में भी जो फॉर्मूले लगते हैं हमने पूरे नहीं लिए। फॉर्मूला कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला समझाने के लिए ये है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब के बीच का वक्त, बस। अब ये गुरूब के बीच का वक्त आपने एक निकाला, इसको क्या नाम देंगे हम? ये जवाल का वक्त, जोहर का वक्त था। कौन बयान करना चाहेगा मजीद? दूसरों को मौका दीजिए। सुबह सादिक से लेकर गुरूब तक का वक्त पूरे दिन का वक्त कहलाएगा। जब इसको निस्फ करेंगे तो ये निस्फ़ुन नहार शरई कहलाएगा। माशाल्लाह, निस्फ़ुन नहार शरई कहलाएगा। फिर ये निस्फ़ुन नहार हकीकी किसको कहते हैं, ये कौन बताएगा? तुलु आफ्ताब और मगरिब का जो वक्त है, इसके जो दरमियानी वक्त है, ये असल वक्त। ये कौन सा, क्या है ये? निस्फ़ुन हकीकी नहार वक्त, ये हकीकी वक्त। कौन से 2 वक्तों के बीच का वक्त मकरू है? ज़हू कुबरा और जवाल के वक्त के दरमियान का वक्त जो है ना, वो मकरू वक्त है। मकरू वक्त के मसाइल के साथ साथ इस फ़नून में बहुत सी और बातों का एहतिमाम रखना ज़रूरी है। अच्छा, ये बात भी याद रहे कि ये सब जो आपने औकातकार पढ़े, ये समुद्री औकातकार के मुताबिक हैं। पहाड़ की चोटी या ढेलान या बुलंद इमारत या टावर वगैरह पर खड़े हुए शख्स के लिए उफुक बढ़ जाता है। ये भी याद रहे कि शहर का फ़र्क होता है। बाबुल मदीना कराची के लिए 200 फीट बुलंदी पर 1 मिनट का फ़र्क आ जाता है। आप 200 फीट नीचे बाबुल मदीना में, 200 फीट ऊपर होंगे, मगरिब का वक्त 1 मिनट बाद होगा। और ये फ़र्क बाबुल मदीना के लिए, मरकज़ुल औलिया के लिए 1 मिनट कुछ सेकंड और है। ये 1 मिनट 1 सेकंड है बाबुल मदीना के लिए। लंदन में जाएंगे तो 1 मिनट 29 सेकंड हो जाएगा। ये भी याद रहे कि जब 200 फीट बुलंदी पर 1 मिनट का फ़र्क है बाबुल मदीना के लिए, तो अब 2 मिनट का फ़र्क 400 फीट पर नहीं होगा, बल्कि 800 फीट पर जाकर 2 मिनट का फ़र्क आएगा। अच्छा, एक आम गलत फहमी ये भी है कि बाज़ औक़ात 2 शहरों के दरमियान का वक्त हमें पता होता है। हम क्या करते हैं, इस शहर से इस शहर के वक्त का फ़र्क 29 मिनट। जैसे बाबुल मदीना से मरकज़ुल औलिया, लाहौर का वक्त ज़वाल का जो फ़र्क आता है वो आता है 29 मिनट का। पहली बात ये कि ये फ़र्क ज़वाल के अलावा दीगर औकात नमाज के लिए
ہرگز درست نہ ہوگا اور اس میں مزید بھی کچھ فرق آ سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس توقیت نے یہ کام انتہائی آسان کر دیا۔ باب المدینہ کراچی کے علاوہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں مثلاً حیدرآباد، صادق آباد، مدینہ الاولیاء، ملتان، مرکز الاولیاء، لاہور، سردار آباد یعنی فیصل آباد، گجراوالا، راول پنڈی اور اسلام آباد وغیرہ مکتبۃ المدینہ نے ان کے نقشے شائع کر دیے اور مزید پر کام جاری ہے۔ نیز مجلس آئی ٹی اور مجلس توقیت کی مشترکہ کوششوں سے دنیا بھر کے تقریباً 27 لاکھ مقامات کے لیے تحقیق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق درست اوقات، نماز و روزہ و سمت و قبلہ پر مشتمل سافٹ ویئر CD اوقات الصلاح مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے، جسے آپ اپنی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح مخصوص موبائل سیٹ پر بھی اس سافٹ ویئر کو فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا ہو یا کسی قسم کی معلومات درکار ہو تو prayer@dawat-islami.net پر حاصل فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی علم میں ایک باب سمت قبلہ بھی ہے۔ یقیناً استقبال قبلہ شرائط نماز میں سے اس کی اہمیت و ضرورت بیان کرتے ہوئے مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ہیئت کی ضروری مباحث میں ایک سمت قبلہ بھی ہے اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری ہے، افسوس کہ لوگ اس قدر غافل ہیں۔ الحمدللہ اس علم کے ذریعے کیلکولیٹر کی مدد سے سمت قبلہ بآسانی نکالا جا سکتا ہے، اور بغیر کیلکولیٹر کے نکالنا ہو تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ لیا جائے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی شان ہے، آپ نے یہاں تک بیان کیا کہ پیسیفک اوشن کعبۃ اللہ شریف کے عین نیچے اگر کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کہاں سمت کرے گا، اس کا بیان بھی فتاوی رضویہ میں فرما دیا ہے، تو وہاں سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے، علماء سے سنتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک سرخی پھیل جاتی ہے، جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جبکہ مغرب کی نماز میں ابھی وقت باقی ہوتا ہے، کیا ایسی صورت میں نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد 5 مخرجہ صفحہ 153 ملخصاً فرماتے ہیں، نگاہ قرص آفتاب پر جمنے لگی، وقت کراہت آ گیا، اور یہ وقت فقیر کے تجربے سے اس وقت آتا ہے جب سورج ڈوبنے میں 20 منٹ رہ جاتا ہے۔ مزید مختلف اوقات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ تمام اوقات درجہ شمس و درجہ ارض بلاد کے اختلاف سے مختلف ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک وقت معین بتانا ممکن نہیں۔ جہاں سائل نے سوال کیا سورج کا سرخ ہونا، سورج جب غروب کے قریب ہوتا ہے تو یہ سرخی کے قریب آ جاتا ہے، اور یہ اس کیفیت میں بھی آ جاتا ہے کہ نگاہ جمنے لگتی ہے، اور یہ وقت مکروہ ہوتا ہے۔ اس مکروہ وقت کی تفصیل صدر الشریعہ نے لکھی، نہ فرض نہ واجب نہ نفل نہ ادا نہ قضا، یوں ہی سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے، البتہ اس روز اگر عصر کی نماز پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے۔ یعنی عصر کے لیے جو وقت کی بات بیان کی گئی، عصر کے وقت کی 2 حالتیں، آج کے دن کے عصر کے وقت کی 2 حالتیں، ایک یہ کہ اس میں نماز بلا کراہت جائز ہو، اور دوسرا یہ کہ پڑھ لے
تو نماز تو ہو جائے مگر اتنی تاخیر کا یہ جو فعل ہوا یہ حرام ہو. تو اس مکروہ وقت کے اندر عصر کی نماز ہو جائے گی مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام.